دن بدن لوگوں کی بدتمیزیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور اب کی بار تو ایک خاتون نے محض اس لیے کہ اس کے پاس گاڑی تھی، اس نے جناب عالی ڈی ایس پی ٹریفک کو تھپڑ دے مارا، وہ بھی اس وقت جب وہ آن ڈیوٹی تھے، اور وہ بھی ایک داڑھی والے شخص کو جو کہ کافی معمر لگ رہے تھے۔ انتہائی شرمناک یہ واقعہ پیش آیا ہے کراچی میں، اس کا احوال آپ کو بتاؤں گی۔ اور دوسرا شرمناک واقعہ پیش آیا ہے لاہور میں میکلوڈ روڈ پر، جہاں پر 15 لڑکوں نے مل کر ٹریفک وارڈنز کی پٹائی کی۔ جناب یہ سارا معاملہ کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان سے ہوں گے، خوش پاش ہوں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں دونوں کی ڈیٹیلز۔ سب سے پہلے ایک ویڈیو بہت زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، مختلف لوگوں نے اپنی چھتوں سے، کسی نے اپنی کھڑکیوں سے ویڈیوز بنا لیا۔ تھینک گاڈ کہ آج کل کا سوشل میڈیا کا دور ہے، ادروائز تو لوگوں کی بدتمیزیاں جو ہیں وہ ایڈریس ہی نہیں ہو پاتی۔ اب جناب ہوا کیا کہ کراچی کے اندر ہوا یہ کہ صبح کے 9 بجے کا ٹائم تھا، اور صبح جو ہے وہ وی وی آئی پی موومنٹ ہو رہی تھی، اس لیے وہاں پر ٹریفک وارڈنز کھڑے تھے، اور انہی میں ڈی ایس پی ٹریفک جو ہیں وہ بھی وہاں پر کھڑے تھے، جو کہ پوری ٹریفک کو کنٹرول کر رہے تھے۔ اسی اسنا میں جب انہوں نے ٹریفک وہاں پر روکی کہ وی وی آئی پی موومنٹ ہو جائے تو اس کے بعد وہ وہاں سے ٹریفک کو روانہ کریں گے، تو اچانک ایک خاتون اپنی گاڑی سے باہر نکلی، اور اس خاتون کا نام جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، کیونکہ ویڈیو تو وائرل ہو رہا ہے لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ خاتون دراصل ہے کون۔ وہ خاتون اپنے بھائی کے ساتھ سفر کر رہی تھی گاڑی میں، ان کے بھائی کا نام اسد اور اس خاتون کا نام انم ہے۔ اب یہ خاتون باہر نکلتی ہیں، اور یہ تو جیسے وہ آپ نے کچھ جھگڑالو قسم کی آنٹیاں دیکھی ہیں نا، جو کسی کی داڑھی کو نوچ لیتی ہیں، جو کسی کے اوپر حملہ کر دیتی ہیں اور پھر اچانک سے الزام لگا دیتی ہیں کہ اس نے مجھے چھیڑا ہے۔ یہی واقعہ پچھلے سال کراچی میں پیش آیا تھا، جہاں پر ایک خاتون نے ٹریفک وارڈن کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کی تھی، اور اس وقت اس کے بھی ویڈیوز وائرل ہوئے تھے، اور اس نے بعد میں یہ کہہ دیا تھا کہ وہ ہائپر ٹینشن کی مریض ہے، اس لیے اس کو غصہ آ گیا تھا۔ اسی طرح اس خاتون نے کیا کیا، اس خاتون نے بہت زیادہ بحث بازی کی، اور اس نے یہ جو ڈی ایس پی ٹریفک تھے ان کو جناب عالی باتیں سنانا شروع کر دی، یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ لوگوں کی وی وی آئی پی موومنٹ کے چکر میں ہم کیوں کھڑے ہیں، فلان ہو گیا، ڈھینگ ہو گیا۔ جیسے ہی ڈی ایس پی صاحب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس خاتون کی جو گاڑی ہے اس کے اوپر فینسی نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی، اور اس کے ٹنٹڈ گلاسز تھے، یعنی کہ جو گاڑی کے شیشے تھے وہ بلیک کیے ہوئے تھے، جو کہ آپ کو پتا ہے کہ قانوناً جرم ہے۔ اس پہ یہ جو ڈی ایس پی صاحب تھے انہوں نے اس خاتون کو کہا کہ آپ ذرا سائڈ پہ کھڑے ہوئیے، اور آپ سے بھی بات کرتا ہوں، آپ کے ٹنٹڈ گلاسز ہیں، آپ کی فینسی نمبر پلیٹ ہے، اور آپ جو ہیں وہ اسی طرح سے سڑکوں کے اوپر گھوم رہی ہیں۔ بس اتنی بات کہنی تھی کہ اس خاتون نے یہ جو بزرگ آفیسر تھے ان کو تھپڑ دے مارا، اور نہ صرف تھپڑ دے مارا بلکہ ان کی داڑھی کھینچنے کی کوشش کی، ان کے اوپر حملہ کرتی رہی، وہاں کھڑے ہو کے سڑک کے اوپر بدتمیزی کرتی رہی، اور اس خاتون کا جو بھائی ہے وہ خاموش تماشائی بنا رہا۔ اس کے بعد کیا ہوا، لوگوں نے ویڈیوز کو فوری طور پہ سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنا شروع کیا، اور وہاں سے لوگوں کا شدید غم و غصہ جو ہے وہ بڑھا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ مقدمہ جو ہے اس خاتون کے خلاف درج کر لیا گیا۔ میں آپ کو بتاتی چلوں، اس خاتون کا نام انم، اس کے بھائی کا نام اسد ہے، اور تھانہ سول لائن میں ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے۔ اور ڈی ایس پی جو ٹریفک ہیں انہوں نے سیکشن پی آئی ڈی سی کے تحت جو ہے اشتیاق ارائی ان کی مدیت میں یہ مقدمہ جو ہے وہ درج کر لیا ہے، اور اس خاتون کے اوپر جو انہوں نے دفعات لگائی ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کار سرکار میں مداخلت کی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے اس وقت باوردی شخص کے اوپر جو اس نے حملہ کیا، پھر اس کے بعد غفلت، لاپرواہی، گالم گلوچ اور تھپڑ، یہ ساری جتنی بھی اس کے یہ جو offenses بنتی ہیں، اس پہ جو دفعات لگتی ہیں وہ ساری اس مقدمے کے اندر درج کروا دی گئی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ خاتون صاحبہ جو ہے نا، یہ بدتمیز آنٹی ہیں، انہوں نے پھر کیا کیا کہ فوری طور پہ رجوع کیا، اور وہ جو ڈی ایس پی صاحب ہیں ان سے اکیلے میں معافی مانگ لی، بالکل اسی طرح سے جیسے آپ نے دیکھا کہ اکثر لوگ بدتمیزیاں کرتے ہیں لیکن اکیلے میں معافی مانگ لیتے ہیں، کس نے دیکھا؟ تو اب یہ جو ڈی ایس پی صاحب تھے انہوں نے معاف بھی کر دیا، انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے میں نے آپ کو معاف کیا، لیکن جو ان کا ادارہ ہے جس ادارے میں وہ کام کرتے ہیں انہوں نے کہا جی ہم معاف نہیں کریں گے، اور جب تک اس خاتون کے خلاف کارروائی نہیں ہو جاتی تب تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اس حوالے سے جو ایس ایس پی ساؤتھ ہیں اسد رضا، انہوں نے کہا کہ کیونکہ باوردی شخص کے اوپر اس عورت نے حملہ کیا ہے، اور اگر معاف کر دیا گیا تو آئندہ بھی اس طرح کے واقعات ہوں گے، پچھلے سال بھی یہ واقعہ پیش آیا تھا، لہٰذا جو ہے وہ یہ اب اس پہ ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا۔ اس سے آپ کو پتہ ہے پچھلے سال 2 واقعات ہوئے تھے، جس میں ایک ڈولمن مال کے اندر ایک خاتون کو گارڈ نے منع کیا تھا اندر جانے سے کہ ٹائمنگ ختم ہو گئی ہے، تو اس نے گارڈ کو تھپڑ دے مارا تھا، اور اسی طرح ایک آنٹی تھی سنکی قسم کی، اس نے گاڑی میں بیٹھ کے یہ حرکت کی تھی۔ اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں لاہور میں بھی یہ واقعہ پیش آیا ہے، جہاں پر 10 سے 15 بائکرز جو ہیں وہ میکلوڈ روڈ کے اوپر جا رہے تھے، اور یہ لڑکے آپ کو پتہ نا آج کل جس طرح سے گاڑیاں چلاتے ہیں اور بائکس چلاتے ہیں، تو وہاں پر ان کو
3 वार्डन्स थे, उन्होंने रोका 10 से 15 ये लड़कों को। तो इन्होंने जनाब अली किया क्या, इन्होंने और लोगों को भी कॉल कर दी और वो वहां पे इकट्ठे हो गए, पूरा गैंग बन के इन्होंने 3 वार्डन्स की पिटाई कर दी। और अब जो सीटीओ हैं उन्होंने इसका नोटिस लिया और नोटिस लेने के फौरी जो है वो इन लड़कों को गिरफ्तार भी कर लिया। लाहौर में बड़ी तेजी से इस पे अमल हुआ, कराची में मेरा ख्याल है अभी तक इस पे कोई खास अमल हुआ नहीं है। तो जनाब अब आप लोगों की बारी है। ये जो बदतमीज और फ्रस्ट्रेटेड आंटियां और अंकल्स जो खुद अपने घरों से सताए हुए आते हैं, जिनको ये नहीं पता कि बुजुर्गों के साथ बात कैसे करनी है, छोटों के साथ कैसे हुस्न सलूक से पेश आना है, लहजा क्या होना चाहिए, बात करने की तमीज़ क्या है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानियों में आप कोई अखलाकी जवाज़ और कोई अखलाकी तमीज़ और कोई, मुझे कुछ नहीं नजर आता। आप लोगों को क्या नजर आता है? और मुझे बताएं कि इस आंटी का अब क्या इलाज होना चाहिए कि इतनी मुअम्मर खातून हो के आपने एक दाढ़ी वाले शख्स को ऑन ड्यूटी बावर्दी थप्पड़ मारा है। जो कुछ भी आप लोग सोचते समझते हैं कमेंट सेक्शन में आइए, शेयर कीजिए, मैं पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तज्जिए जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।